انسان کی سب سے بڑی عبادت وہ اللہ جل شانہ کے حضور اپنی انتہائی درجے کی عاجزی، انکساری، لاچاری، محتاجی اور مسکینی کا اظہار ہے۔ چونکہ اس چیز کا سب سے زیادہ اظہار وہ دعا کے اندر ہوتا ہے، اس لیے دعا کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عین عبادت کہا ہے۔ جامع ترمذی، ابو داود اور سنن نسائی کی روایت ہے، نقل کرنے والے نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہما ہیں کہ آپ نے فرمایا الدعاء هو العبادہ، دعا عین عبادت ہے۔ اور پھر اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک کی ایک آیت بھی پڑھی، وقال ربکم ادعونی استجب لکم، تمہارے رب نے فرمایا کہ مجھ سے دعا مانگو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی، اور جو لوگ میری عبادت سے تکبر کے طور پر منہ موڑیں گے، سیدخلون جہنم داخرین، ذلیل و رسوا ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے۔ پہلے فرمایا مجھ سے دعا مانگو، آگے اسی دعا کو اللہ نے بھی فرمایا کہ جس نے میری عبادت سے منہ موڑا، یہاں عبادت سے مراد دعا ہے، یعنی تکبر اس میں اتنا ہے کہ اللہ کے سامنے دعا کے لیے ہاتھ نہیں اٹھا رہا، تو فرمایا ایسے لوگوں کا ٹھکانہ وہ ذلت کے ساتھ جہنم ہے۔ بلکہ دعا صرف عبادت ہی نہیں، جامع ترمذی کی ایک اور روایت میں دعا کو عبادت کا مغز کہا گیا۔ آپ نے فرمایا الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے۔ ہو بھی کیوں نہ، انسان کے پیدائش کا مقصد دنیا میں اللہ کی بندگی ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، جن و انس کو میں نے صرف اپنی عبادت اور بندگی کے لیے پیدا کیا۔ اب یہ عبدیت یا بندگی ہے کیا؟ اللہ کے سامنے اپنی عاجزی کا، اپنی محتاجگی کا اور مسکینی کا اظہار ہے۔ اس چیز کا اظہار دعا کی صورت میں احسن انداز میں ہوتا ہے کہ بندہ اپنے آپ کو محتاج بناتا ہے اور اللہ کے اوپر یقین رکھتا ہے کہ سب کچھ کرنے والی ذات اللہ کی ذات ہے۔ اس لیے عبادت میں دعا عبادت کا مغز ہے۔ بلکہ جامع ترمذی اور ابن ماجہ کی ایک اور روایت میں جو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس شیء اکرم علی اللہ من الدعاء، اللہ کے ہاں کوئی چیز، کوئی عمل دعا سے زیادہ عزیز نہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کو دعا والا عمل سارے عملوں میں سب سے زیادہ عزیز ہے۔ اور جس آدمی کو دعا مانگنے کی توفیق ملی، جامع ترمذی ہی کی روایت ہے، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت کے راوی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من فتح لہ منکم باب الدعاء، تم میں سے جس کے لیے دعا کا دروازہ کھول دیا گیا، یعنی اسے دعا مانگنے کی توفیق مل گئی، فتحت لہ ابواب الرحمہ، تو اس کے لیے اللہ کی رحمت کے دروازے کھول دیے گئے۔ وما سئل اللہ شیئا یعنی احب الیہ من ان یسأل العافیہ، اور جو چیز اللہ سے مانگی جاتی ہے ان میں سب سے زیادہ اہم ترین اور زیادہ پسندیدہ یہ ہے کہ انسان اپنے لیے عافیت مانگے۔ دیکھیں دعا اللہ سے مانگنے کا نام ہے۔ دنیا میں ہمیں ضرورت پیش آتی ہے، اگر ہم کسی انسان سے مانگنے جائیں، کتنے بھی زیادہ اس کے ساتھ گہرے تعلقات ہوں، ایک مرتبہ منہ ملاحظہ میں دے دے گا، دوسری مرتبہ تھوڑا سا پیشانی پہ بل لائے گا، ہو سکتا ہے تیسری مرتبہ وہ ہمیں ملنے سے ہی انکار کر دے۔ دنیا کا معاملہ یہ ہے، جس سے زیادہ مانگا جائے وہ اتنا دور بھاگتا ہے۔ لیکن اللہ جل شانہ کے کرم کے کیا کہنے، جامع ترمذی ہی کی روایت ہے، نقل کرنے والے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، جو اللہ تعالیٰ سے نہیں مانگتا اللہ اس پر غصے ہوتے ہیں۔ دنیا میں انسانوں سے مانگے تو انسان غصے ہوتے ہیں، اس رب سے نہ مانگیں تو وہ اللہ غصے ہوتے۔ بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا اللہ تعالیٰ سے اس کا فضل مانگا کرو، اور اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ بندے اللہ سے مانگے۔ اور اللہ تعالیٰ کے ہاں افضل ترین
عبادت یہ ہے کہ آپ نے دعا مانگی اپنی کسی پریشانی کو دور کرنے کے لیے، کسی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے، پھر آپ اس انتظار میں ہیں کہ میں نے دعا مانگی ہے، اللہ میری اس پریشانی کو دور کریں گے۔ یہ والا انتظار اللہ جل شانہ کو بڑا پسندیدہ ہے، بہت پسندیدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اس انتظار کو پسند فرماتے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور جگہ ارشاد فرمایا کہ تمہارا اللہ وہ بہت حیا والا ہے، بہت سخی ہے، یستحیی من عبدہ اذا رفع یدیہ ان یردہما صفرا۔ اس کو اس بات سے حیا آتی ہے کہ ایک بندہ اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کے مانگ رہا ہے اور وہ خالی ہاتھ اپنے بندے کو واپس لوٹا دے، اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کو گوارا نہیں کرتی۔ دیکھیں میرے اور آپ کے در پہ کوئی آیا فقیر اور منگتا، ہم اسے خالی بھیجنا گوارا نہیں کرتے، وہ تو اللہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، اس جیسا سخی کوئی نہیں۔ تو بندہ جب ہاتھ اٹھاتا ہے اسے اس یقین سے ہاتھ اٹھانا چاہیے کہ میرا اللہ مجھے خالی واپس نہیں لوٹائے گا۔ وہ الگ بات ہے کہ دعا کی قبولیت کی صورتیں کیا ہیں، کن کن چیزوں سے بچنا ہے، وہ انشاءاللہ کل کے درس میں۔ باقی دعا کو اپنا وتیرہ بنانا اور اللہ سے پوری توجہ سے دعا مانگنا۔ دعا الفاظ کا نام نہیں ہے، بلکہ دعا انسان کے دل کی ترجمانی کا نام ہے۔ دل بھی پوری طرح متوجہ ہو، جو زبان سے الفاظ نکلیں اس کو دعا کہتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے در سے زیادہ مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔